الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ جناب محترم ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب، ریسرچ اسکالر، انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر، اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا، بچھڑے ہوئوں کو ملایا، اونٹ کے چرواہوں کو دنیا کا امام بنایا، جس نے بچوں، بوڑھوں، غلاموں کے تک حقوق سمجھائے، جس نے دل کی دنیا بدل دی، خاتم النبین احمد مجتبیٰ داعی اعظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں محترم ایڈوکیٹ فیض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس شائع نشین پر یہاں پر تشریف فرمائیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ عنوان آپ کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام بنو نوع انسانوں کے لیے اسلام کی سب سے پہلی عطا، انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان عظیم توحید خالص کا عطیہ ہے۔ 6ویں صدی عیسوی بت پرستی کے عروج اور غلبے کی صدی تھی۔ تقریباً معبودوں کی تعداد 33 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر وحدت انسانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت انسانی کا تصور دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مورث اعلیٰ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں ہے بغیر تقوی کے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا، لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں سے بہت سارے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ لوگوں اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو، رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے، انسانی شرافت و عظمت کا، ہیومن ڈگنیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانی کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے مختصر وقت کے اندر میں چند نکات میں بات کرتے ہوئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و فنون پر دنیا پر احسانات کیا ہے، اس سے چند باتیں کرتے ہوئے میں اپنی بات کو بالکل مختصراً میں ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی خاص خوبی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جدید کے ارتقاء کے لیے راہیں ہموار کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدید دور کی ترقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے راہ ہموار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے علوم و فنون بالکل محدود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دنیا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے مختلف اسباب کے تحت کائنات میں الوہی عنصر تلاش کرتے تھے۔ الوہی عنصر یعنی خدائی عنصر تلاش کرتے تھے، یہ زمین خدا ہے، یہ سورج خدا ہے، یہ چاند خدا ہے،
اس طرح کے تصورات تھے. ہندوستان کے اندر بھی زمین خدا، چاند خدا، پتھر خدا، پودے خدا، اس طرح کا تھے. تو اسی نظریے کی وجہ سے کائنات پر غور و فکر ممکن نہیں ہو سکا، کائنات کا مطالعہ ممکن نہیں ہو سکا. اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا تو زمین کو الوہی تقدس دیا جانے لگا. اس زمانے کے سائنسدان یہ کہہ رہے تھے کہ سورج اس کائنات کا مرکز ہے، زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے. تو اس وقت مذہبی انتہا پسند طبقہ ناراض ہوگا. وہ کہنے لگے کہ جس زمین پر ہمارے عیسیٰ مسیح خدا زمین پر جنم لیا، وہ زمین کس طرح سے جو ہے اس کائنات کے اطراف گردش کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز کو تو زمین کے اطراف گردش کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی، یہ پیغام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزیزان گرامی، یہ کائنات کی ہر چیز انسانوں کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے ہے. تو اس کائنات پر آزادانہ غور و فکر شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و دانش کی وہ شمع روشن کی، اور جس کی وجہ سے عربوں کے اندر علمی بیداری پیدا ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا تدبرون، تذکرون، تفکرون، یاخلون، عاقلون، کیا تم اس پہ غور نہیں کر سکتے، تدبر نہیں کرتے؟ میں جو آیت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اس میں وہی فرمایا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. کن ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا اللہ کی تسبیح ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال نے توڑ دی تسبیح اسی لیے، کیا گن کے نام لوں اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے. تو اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ کائنات کے اوپر غور و فکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھڑی بھر کا کائنات میں تفکر 1000 نفل نمازوں سے بہتر ہے. یہی علمی بیداری تھی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے اس وقت عربوں نے ریسرچ کیا. جب توحید سے ہٹ کر جب زمین خدا، سورج خدا، تو یہ جب بھی انسان کسی چیز کو خدا تصور کرتا ہے، اس کو ریسرچ کا موضوع نہیں بناتا. میرا سیرم ختم ہو گیا ہے. May I use yours? I don't use any. تو کسی سے کہلوا کے اس کو خدا تصور کرتا ہے، اس کو ریسرچ کا موضوع نہیں بناتا. اسی وجہ سے کائنات پر غور و فکر نہیں ہو سکا. اسی وجہ سے اس وقت علوم و فنون محدود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو ہے یہ علوم و فنون کا بڑا سلسلہ چلا. اگر ایک بات کہتے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب میتھمیٹکس کو لے لیجئے. اس زمانے میں ایڈیشن سبٹریکشن کی سالو کرنے کے لیے کوئی ریٹن میتھڈ نہیں تھا، کیونکہ نمبر جو ہے کوئی ایسا نمبر نہیں تھا جس کے ذریعے سے میتھمیٹکس کا بہت بڑا کام لیا جا سکتا تھا. اس زمانے میں رومن گنتیاں تھی جس سے بڑا لاکھوں ہزاروں کا ڈویژن سبٹریکشن نہیں ہو سکتا تھا. جب عربوں نے ہندوستان سے نمبرز کو اخذ کیا اور اپنی دانشوری سے اس کو استعمال کیا، تو گنتی کی دنیا میں، نمبر کی دنیا میں ایک بہت بڑا ریولیوشن آیا، انقلاب پیدا ہو گیا، جس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن ممکن ہو سکے. اس کے بعد پھر عربوں نے جو ہے الجبرا کو ایجاد کیا. پھر اسی طرح سے انگریزوں نے جو ہے الگوریدم کو ایجاد کیا. آج جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ طب نبوی کی بنیاد پر ہے. آج جدید میڈیکل جو سائنس ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے طب کی بنیاد پر یہ قائم ہوئی ہے. آج جو ہم الگوریتم بولتے ہیں یہ عربی ورڈ ہے، یہ الجبرا بولتے ہیں عربی ورڈ ہے. جو الکیمی، جو کیمسٹری آج ہم بولتے ہیں، یہ الکیمی بھی جو ہے کیمسٹری کا ورڈ ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے. جو دنیا انسانیت پر
اسلام کے جو احسانات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہے۔ بہرحال میں زیادہ نہ کہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ پر ان علوم و فنون کے اوپر غور و فکر کرنے، اس کے اوپر تدبر کرنے اور نئی نئی ایجادات کرنے اور دنیا انسانی کو اس کے ذریعے سے احسانات کرنے اور کنٹریبیوٹ کرنے کی ہمارے اندر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔